اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 284 میں ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ جو کچھ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، یہ بہت ساری صورتوں کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار انسان کو یاد دلایا جائے کہ جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ دی ہوئی زندگی اللہ ہی کی ہے۔ یہ جو زمین جس پر ہم چلتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی ہے۔ وہ آسمان جہاں سے اللہ بارش نازل کرتا ہے وہ آسمان بھی اللہ ہی کا ہے۔ گویا کہ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ یہ قرآن میں بار بار بندے کو یاد دلاتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کے شکر گزار بن جائے، تاکہ بندے اس کا احسان مانے، اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، یعنی کہ انسان ظاہر کس چیز سے کرے گا؟ انسان اپنے اعمال سے کسی بھی چیز کو ظاہر کرے گا۔ جیسے کہ میں مسجد جانا چاہتا ہوں تو میں وضو کروں گا، اچھے کپڑے پہنوں گا اور مسجد کی طرف جاؤں گا۔ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو یہ ظاہری عمل ہے۔ اب یہ تو نیک کام کی طرف ہے۔ اب کوئی انسان گناہ کرنا چاہتا ہے، وہ زنا کے اڈے پر جائے گا، وہ ظاہری طور پر۔ کوئی انسان چوری کرنا چاہتا ہے، وہ کسی گھر میں یا دکان میں جائے گا چوری کرنے۔ تو جو انسان ظاہر کرتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی پتہ چل جائے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اور وہ چیز جو انسان ظاہر نہیں کرتا، دل میں چھپا کر کے رکھتا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو جو ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہے، اللہ وہ سب جانتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات میں آپ حضرات کو بتا دوں، انسان کو بار بار بہت سارے برے خیالات آتے ہیں۔ انسان وہ چاہتا نہیں لیکن پھر بھی آ جاتے ذہن میں۔ کوئی بات ہے جو دماغ میں آ جاتی ہے، جو اسلام کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو اخلاقیات کے خلاف ہو، انسان کے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے۔ انسان کو اس پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا سوچ لیا، یہ کیا میرے ذہن میں بات آ گئی۔ لیکن یاد رکھیے یہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اس عمل کو معاف کر دیا۔ یعنی کہ کوئی برا خیال دل میں آیا، دماغ میں آیا، اگر کوئی گناہ کا کام ہو، اگر کوئی شریعت کے خلاف ہو، اگر کوئی بات اللہ کے خلاف دماغ میں آ گئی، اگر کوئی بات رسول خدا کے خلاف دماغ میں آ گئی، لیکن دل نے کہا کہ یار میں اس کو مانتا نہیں، اچانک کوئی بات ذہن میں آ گئی ہمارے، لیکن دل ہمارا مطمئن نہیں ہے، ہمارا دل اس کو مانتا نہیں، اس کا انکار کرتا ہے، تب ایسی صورت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو خیال اچانک سے اس انسان کے دماغ میں آ گیا جسے وسوسہ کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے اللہ اس بندے پر، اس گناہ پر اس کی پکڑ نہیں کرے گا، اس سوچ پر، اس وسوسے پر اللہ بندے کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بندہ چاہتا نہیں تھا، کوئی چیز ذہن میں آ گئی، کوئی خیال آ گیا، کوئی وسوسہ آ گیا،
تو اللہ اس بندے کی اس وسوسے پر پکڑ نہیں کرے گا۔ کوئی گناہ کا ارادہ انسان کے دماغ میں آیا، لیکن انسان کے دل نے اس کو گوارا نہیں کیا، انسان کا دل نے کہا کہ نہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اب ایسی صورت میں اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ بندے نے گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ وسوسہ شیطان کا کام ہے ڈالنا انسان کے دماغ میں، لیکن انسان نے اس کا پختہ ارادہ نہیں کیا نا کہ میں یہ گناہ کروں گا، تو پھر اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن اس وسوسے کے بارے میں بندے سے حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں فلاں نیکی لکھ دو۔ تو فرشتے عرض کرتے مولا ابھی تو اس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کی نہیں ہے، نیک کام کیا نہیں، ابھی صرف ارادہ کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو، میرے فرشتوں بھلے میرے بندے نے نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن اس نے نیکی کا ارادہ تو کیا ہے، اسی لیے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے، ثواب اس کے اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اور وہی جب بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرے، کوئی غلط کام کا ارادہ کرے، تو فرشتے قلم اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں اس کے اعمال میں ابھی گناہ مت لکھو۔ کہا مولا اس نے تو ارادہ کیا گناہ کرنے کا، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے ابھی صرف ارادہ کیا ہے، اس نے گناہ کیا تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کتنی مہربان ہے، بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے صرف، تو اللہ فرماتا ہے ابھی گناہ مت لکھو، ابھی اس نے کیا تو نہیں ہے نا گناہ کا کام۔ تو ویسے ہی اگر کسی بندے کے دل میں وسوسہ آ جائے، بری بات آ جائے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور یہ کرم ہے اللہ کا کہ بندوں پر اس نے وہ معاف کر دیا۔ لیکن ہاں اگر کوئی وسوسہ دل میں آیا، شیطان نے کوئی وسوسہ ہمارے دل میں پیدا کر دیا، اور اب بندے نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ گناہ کروں گا، کسی چیز پر اس نے ارادہ کر لیا پکا کہ میں یہ کروں گا، اب اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے حساب پوچھا جائے گا۔ اب کوئی بندہ ہے، اب اس کے پاس وسائل نہیں ہے، راستہ نہیں ہے گناہ کرنے کا، لیکن اگر وہ ارادہ کرے کہ میرے پاس اگر کچھ انتظام ہو جائے گا تو میں یہ گناہ کروں گا، تو کل بروز قیامت اللہ اس سے اس کا حساب لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا کہ تو نے گناہ کا ارادہ کیوں کیا تھا۔ اکثر دیکھا جائے تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے، وہی زیادہ تر گناہ کرتے ہیں غریب کے مقابلے میں۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ زیادہ گناہ میں ملوث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دولت ہے اس کے پاس، جب کوئی گناہ اس کے دل و دماغ میں آتا ہے پیسے دے کر کے وہ گناہ کر لیتا ہے۔ لیکن غریب جو ہوتا ہے اس کے دل میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ آ بھی گیا تب بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، راستہ نہیں ہوتا، تو وہ گناہ سے بچ جاتا۔ تو یہ تو بڑا کرم ہے اللہ کا غریبوں کے اوپر، ہم جیسے لوگوں پر بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس گناہ کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے، تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بھی کم ہے۔ ورنہ دولت ہوتی تو اتنے زیادہ گناہ ہمارے اوپر ہوتے، اتنی زیادہ بدکاریاں ہمارے نامہ اعمال میں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو تم ظاہر کرو یا جو تمہارے دل میں ہے اللہ وہ سب جانتا ہے۔ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر کہا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے سزا دے دے، وہ جسے چاہے بخش دے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے معاف کر دے، بخش دے، اور جسے چاہے سزا دے دے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا، اہل سنت کے اندر اور اہل تشیع کے اندر ایک فرق ہے عقیدے میں۔
اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ اللہ پر عدل واجب نہیں ہے، جبکہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو عدل کرنا پڑے گا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عدل کرے گا، یہ اس پر واجب نہیں ہے، وہ کرے گا ضرور لیکن اس پر ضروری نہیں ہے۔ تو دونوں کے عقیدے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ وہ کہتے واجب ہے، ہم کہتے نہیں واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جس کو معاف کر دے، جس کو سزا دے دے، یہ اس کی رحمت ہے، لیکن عدل اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں وہ عدل کرے گا ضرور لیکن واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا سزا دے دے گا، اس کے اختیار میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوگا کسی بندے کے پاس ایک نیکی ہوگی اور کسی کے پاس 99 نیکی ہوگی، اللہ فرمائے گا 99 والی نیکی والے سے، 99 نیکی والے سے اللہ فرمائے گا میرے بندے تو ایک نیکی کہیں سے لے کر کے آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا، وہ ڈھونڈتا رہے گا باپ کے پاس، ماں کے پاس، بھائی کے پاس، دوستوں کے پاس، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، سب کے پاس چلا جائے گا، کہے گا ایک نیکی مجھے دے دو، اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا، لیکن ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ آخر کار وہ اس بندے سے جا کر کے ملے گا، یہ حدیث ہے، اس بندے سے جا کر کے ملے گا جس کے پاس بچی کچھ ایک ہی نیکی ہوگی، اس سے جا کر کے کہے گا مجھے ایک نیکی دے دو، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ جس کے پاس ایک نیکی ہوگی وہ کہے گا یہ ایک نیکی کے ذریعے میں تو جنت میں نہیں جا سکتا، جا یہ نیکی میں تجھے دیتا ہوں، کم از کم تو جنت میں چلا جا۔ تو وہ ایک نیکی والا 99 نیکی والے کو ایک نیکی دے دے گا، اور 100 نیکی جب ہو جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، عرض کرے گا مولا تو نے کہا تھا ایک نیکی لے کر آ، میں تجھے جنت دے دوں گا، لے مولا میں 100 نیکیاں پوری مکمل کر کے لایا ہوں، اب میرے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا جنت تو تجھے ملے گی لیکن پہلے یہ بتا تجھے ایک نیکی دینے والا تھا کون، ایک نیکی تجھے کس نے دی؟ وہ جائے گا ڈھونڈے گا، ڈھونڈ کر کے لائے گا، کہاں مولا یہ شخص ہے جس نے مجھے ایک نیکی دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی دینے والے کو جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی اس سے کہے گا کہ تو اپنے آپ کو زیادہ رحم کرنے والا تصور کرتا ہے، تو اپنے آپ کو زیادہ سخی مانتا ہے، تو اپنے آپ کو زیادہ غنی مانتا ہے کہ تو اپنی نیکی اس کو دے کر کے جنت میں داخل کرا رہا ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو میں تجھ سے زیادہ سخی ہوں، تو نے ایک نیکی دے کر اس کو جنت میں داخل کیا، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے بغیر نیکی کے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب نہیں، وہ عدل کرے گا ضرور لیکن واجب نہیں، اس پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ قادر مطلق ہے،